قرآن میں ساتھ رہا کیا رسول شاہدی کیا ساتھ کے بعد میں ایسا بدلا کچھ نہیں چاہیے سوائے اس سے کیا پرواہ سے محبت کر اذان وقت جس کے دل میں جو ہے بیت ہے اور انسان جو ہے کاغذ مند ہے انسان کامیاب ہے اور آپ دیکھیں کہ بنی میاں نے کتنی کوشش کی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہونے پائے پروپیگنڈا کے ذریعے کہ یہ حق پہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ خلیفہ ہوتے ہوئے جانشین ہوتے ہوئے اس کی جو ہے انہوں نے بغاوت کی لہٰذا جو ہے ہم نے اسے ختم کر دیا اور خود جو ہے ابن زیاد نے دربار میں جب پہلے پوچھا تو انہیں تعارف ہوا یہ سید سجاد ہے علی ابن الحسین ہے یہ کہا کہ علی تو مارے گئے وہ علی اکبر تھے دوسرے علی اصغر تھے یہ حسین کے بیٹے ہیں تب سوال کیا کتنے علی ہیں تو چوتھے امام نے جواب دیا کہ ہمارے باپ جو ہے اپنے بابا سے علی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اور بھی فرزند ہوتے تو سب کا نام جو ہے علی رکھتے ہیں لہذا جو ہے تم بھی جو ہے اپنے باپ کے نام پہ رکھو یعنی واضح کر دیا ایک جملے میں سب واضح کر دیا یعنی کہ جس کا باپ ہی معلوم نہ ہو تو کیا نام رکھے گا تو بہرحال اس نے کہا شہزادی زینب ہے کہ دیکھا کربلا میں کیا ہوا یعنی کہنے کا مقصد یہی معاذ اللہ کی رسوائی ہوئی ذلت ہوئی کربلا میں کیا ہوا علی اکبر مارے گئے قاسم مارے گئے تمہارا بھائی مارا گیا دیکھا کربلا میں کیا ہوا تو شہزادی زینب نے ایک جملے میں پوری کربلا کو سمیٹ دیا پورے کربلا کو سمیٹ کر شہزادی نے کیا فرمایا ما رأیت الا جمیلا یعنی جو ہے ہم نے کربلا میں حسن کے علاوہ خوبصورتی کے علاوہ جو ہے کچھ بھی نہیں دیکھا ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی زینب دیکھ رہی ہے کہ حسین علی اکبر کے سینے سے برسی کھینچ رہے ہیں جناب قاسم کی لاش پامال ہوئی اور محمد شہید ہوئے حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے وہاں جایا ذبح کیا گیا لاش میں گھوڑے دوڑائے گئے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن اب انسان جو ہے یہ سوچ سکتا ہے یہ منظر جو ہے شہزادی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھرا گھر اجڑ گیا سب مارے گئے لیکن شہزادی نے کیا فرمایا کہ ہم نے جو ہے کربلا میں حسن کے علاوہ خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا یعنی یہ حسن کہ جہاں پہ ہر ایک جان دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے جناب قاسم سے ایک سوال کیا جا رہا ہے موت کے سلسلے سے جناب قاسم نے جو ہے یہ بتایا کہ شیریں موت سے زیادہ یعنی اسراء میں ہو تو اس سے بھی زیادہ شیریں ہے جناب زہیر کی جو عثمانیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے بہت دولت مند تھے تمام چیزیں تھی لیکن کیا ہوا کہ سب کو جو ہے ٹھوکر مار دیا سب چھوڑ کر امام حسین کے پاس آ گئے وہاں کلبی یہ عیسائی تھے 30 سال کی عمر ابھی شادی کر کے آ رہے تھے راستے ہی میں تھے ابھی گھر بھی نہیں پہنچے چھوٹا سا قافلہ تھا نا بیوی اور شوہر اور ماں ہے مختصر ایک چھوٹا سا قافلہ معلوم یہ ہوا کہ وہ امام حسین کے قافلے سے ملاقات ہو گئے جناب اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے بنی امیہ کی طرف بنی امیہ کی ہے ادھر جو ہے غلامی کرتے تھے تنخواہ ملتا تھا لیکن اب آپ دیکھیں کہ چند لمحے میں پوری زندگی پہ جو ہے بھاری ہو گئی یعنی سب کو جو ہے ٹھوکر مار کے اب کیا ہوا
آخر میں امام حسین کی طرف آ گئے. یعنی بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا اس مقصد کے لیے میرے بھائی نے قربانی دی ہے. یعنی بتایا کہ یہ سب جو ہے کربلا میں ہے. کربلا میں جو ہے یہ حسن ہے. گئے تو اللہ جمیلہ. یعنی شہزادی نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. اور سید سجاد نے شام میں جو خطبہ دیا کہ جو ایسے حالات اور گاؤں کہ 40 سال تک جو ہے ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہا جاتا رہا. اور ایسے ماحول میں ظاہر سی بات ہے کہ جو بچپنے سے اس کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ علی ایسے ہیں علی ویسے ہیں، اور ایسے ماحول میں خطبہ دینا. کوفہ تو پھر بھی بہرحال برعکس ہے نا. کوفے میں تو چاہنے والے ہیں نا اکثریت مولا کے، لیکن وہاں جو ہے معلوم یہ ہوا سب کی جو ہے جو تکلیف ہوئی ہے صرف جو ہے اس سے جو اگر کوئی محفوظ تھا تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ ہے. باقی جو ہے تمام چیزیں ہیں جو تکلیف ہوئی تو سب کو معلوم تھا. سب یہ جانتے تھے کہ علی کیسے ہیں. کے ذہن میں جو بھرا گیا ہے نا مثلا جو ہے مسجد میں نہیں، اسی لیے سنتے ہیں نا، اشارہ کر دینا کہ جب شہادت ہوئی تو لوگوں نے سنا تو کیا کہا. چند افراد تھے سردی کے زمانے میں بیٹھے ہوئے، ابھی بھی ہے نا، آگ روشن کر کے بیٹھ کے آگ تاپ رہے تھے. جب خبر پہنچی کہ علی شہید کر دیے گئے تو سب آپس میں کہنے لگے کیا وہ بھی مسجد میں جاتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے. یعنی اس سے اندازہ لگائے کہ ایسے حالات میں ایسے ماحول میں جو ہے سید سجاد نے خطبہ دیا. اور جو خطبہ دیا تو کیا ہے تعارف کرایا ہے اپنا اور مولائے کائنات کا. بتایا کہ نبوت سے جو ہے ہمارا رشتہ کیا ہے. اور جب تک جو ہے امامت واضح نہیں ہوگی تو پھر جو ہے امام جو ہے اپنے مقصد کو اپنے جو ہے مشن کو کیسے آگے بڑھائے گا. تو بہرحال سید سجاد نے خطبہ دیا اور ایک ایسا جو ہے انقلاب برپا ہو گیا. یزید کو مجبور ہونا پڑا اور آخر کار جو ہے اس نے حکم دیا کہ سید سجاد کو بلاؤ. اور ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا سید سجاد سے کہ یزید نے آپ کو بلایا ہے. جب شہزادی زینب نے سنا تڑپ گئی کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے سید سجاد پہ کوئی اور مصیبت آئے گی. سید سجاد نے کہا خفیہ بنا فرمائیے. جب سید سجاد گئے تو یزید نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کو یہاں کر رہے ہیں، دل چاہے تو یہاں رہیں، دل چاہے تو بلا جائیں. سید سجاد نے کہا کہ بابا کے مرنے کے بعد اس خاطرے کے بعد وہ میری کوٹی زینب ہے، میں زینب سے پوچھ لے. سید سجاد آئے شہزادی کے پاس تو شہزادی نے کہا ہے میرے لال جاؤ اس سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کر کے دے تاکہ ہم اپنے بھائی کا ماتم کر سکے، اور کہو کہ وہ جو تبرکات ہے اسے واپس کر دے. جب سید سجاد نے کہا کہ جو تبرکات ہے اسے واپس کر، اس نے کہا سید سجاد سے کہ دیکھیے تبرکات جو ہے لوٹا گیا، کوئی لوٹ کر کہیں دے گیا، کوئی لوٹ کر کہیں دے گیا. آپ کہیے تو اس کے عوض میں ہم آپ کو قیمت دیں. بس اتنا سننا تھا. سید سجاد کھڑے ہو گئے. سید سجاد نے کہا یزید تمہارے خزانے میں اتنی کہاں دولت کہ جو تم جو ہے شہزادی زینب کی شہادت کی قیمت ادا کر سکو. یہ ہوا خلفاء دیا گیا اور تمام تبرکات ہے اور شہزادی زینب نے تمام تبرکات دیا. اور یہاں تک کہ کرتے ہوئے سر دبانے لگے. تمام بیویاں آگے بڑھی اور اس سر کو لیا. تمام آگے بڑھی نصرت کے سر کو لیا. فروہ آگے بڑھی قاسم کے سر کو لیا. لیلا آگے بڑھی علی اکبر کے سر کو لیا.
یہ اداکاروں میں کلثوم آگے بڑھی، عباس کے سر گزرا، اور جب حسین کا سر آیا تمام بیویاں کھڑی ہو گئی، شہزادی زینب نے حسین کے سر کو لیا۔ یہ اداکاروں، لیکن دوست سر ایسا تھا کہ جس کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ دمشق کی عورتوں کی نظر جب پڑی تو ایک مرتبہ کہا، کیا کہا، کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، زینب چڑھ گئی، کہا ایسا نہ کہو، میں نہ ہوں، میں اپنے بھائی حسین پہ ہوں یا اپنے بچوں پہ۔ نوازر کا کیا ہوا، محمل سجائی گئی اور شہزادی نے حکم دیا کہ محمل پہ جو ہے سیاہ چادر ہو، سیاہ پرچم ہو۔ اب محمل سجائی گئی۔ اب جب یہ قافلہ کربلا کی طرف جانے لگا تو شہزادی زینب نے کیا دیکھا کہ تمام بیویاں ہیں لیکن وہ بات نظر نہیں آتی۔ جب یہ دیکھا تو سید سجاد سے سوال کیا، کہا میرے لال سید سجاد، آپ کی ماں نظر نہیں آتی۔ سید سجاد نے کہا خفیہ ماں ہمیں معلوم ہے کہ ماں کدھر ہے۔ اے عزادارو، اب جو آگے بڑھی کیا دیکھا کہ جناب سکینہ کے قبر سے لپٹی ہوئی روباب پہن کر رہی ہے۔ اے سکینہ، تمہیں وطن جانے کا بہت شوق تھا، اے بیٹی اٹھو، ہم وطن جا رہے ہیں۔ عزادارو، دمشق کی عورتیں تھی، بچیاں تھی۔ ایک مرتبہ جناب روباب نے کہا کہ اے بچیوں، شام کے وقت آنا اور آنے کے بعد اس قبر پہ چراغ روشن کر دینا۔ اب یہ قافلہ چلا کربلا کی طرف، کوئی قافلہ چلا، لیکن سب سے پہلا زائر جناب عبداللہ وہ قبر حسین پہ موجود ہے، اور عبداللہ انصاری کے صحابی غلام جن کا نام عطیہ تھا وہ بھی ساتھ میں ہے، لیکن جابر جو ہے یہ نابینا ہے۔ یہ قبر حسین کے پاس آ کر آواز دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ قبر سے آواز آئی، جیسے ہی قبر پہ آواز آئی، یہ نانا کے صحابی تجھے سلام۔ یہ عزادارو، اب کیا ہوا، اب جو ہے کیا دیکھا کہ ادھر سے کچھ قافلہ آ رہا ہے، اور یہ عبداللہ نابینا تھے۔ اپنے غلام سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ قافلے میں کون کون ہے؟ تو غلام نے کہا کہ صرف جو ہے محمل ہے اور اس میں جو ہے عورتیں ہیں۔ کہا دیکھو کوئی شخص بھی ہے؟ اور اس کے بعد جو عطیہ نے دیکھا کیا کہا، کہا کہ ایک شخص ہے لیکن جو ہے کمر خمیدہ ہے، ایک بوڑھا شخص ہے۔ جب سید سجاد قریب آئے، ایک مرتبہ آواز دی، اے نانا کے صحابی، ہر جا ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا کیا کوئی خطا ہو گئی؟ آواز آئی نہیں، اہل حرم آ رہے ہیں۔ یہ عزادارو، جناب جابر ہٹ گئے، لیکن اب یہ جو قافلہ پہنچا تمام بیویاں جو ہے وہ ہر ایک کے لاش پہ قبر پہ آئی، لیکن یہ شہزادی زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا، اور گرانے کے بعد بیان کر رہی ہے، اے بھیا اٹھو، اے بھیا روباب آئی ہے، اے بھیا ام کلثوم آئی ہے، اے بھیا ام لیلا آئی ہے، اے بھیا ام سروا آئی ہے، لیکن اے بھیا آپ کی امانت سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ آزادارو، شہزادی زینب بیان کر رہی تھی، ایک مرتبہ شہزادی نے سید سجاد سے کہا، بس آخری فکرہ، وقت ہو گیا ہے، بس آخری فکرہ۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا کہ اے میرے لال، یہ بتاؤ کہ بھائی عباس کی قبر کدھر ہے؟ آزادارو، سید سجاد شہزادی زینب کو فرات کی طرف لے کر چلے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے تمام بیویوں سے کہا، اے بیویوں، جب عباس کی قبر پہ جانا تو یہ بتا دینا کہ چادر چھینی گئی، یہ بتا دینا خیمے میں آگ لگی، یہ بتا دینا بازو میں رسم باندھی گئی، لیکن یہ نہ بتانا کہ زندان میں سکینہ سو گئی۔ اے عزادارو،
جب شہزادی زینب قبر عباس کے آئی، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے میرے لال سید سجاد، میرا عباس جو ہے وہ طویل قامت تھا لیکن قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سید سجاد نے کہا اے بی اماں، چچا عباس کے لاش پہ تلوار چلائے یا حسین۔ عابد نے کہا آنکھیں قریب بنت علی سے اب سوئے وطن چلیے پھوپھی جان میں صدقے سن کر یہ خبر زخم جگر پھٹ گئے سارے مرکز سے لپٹ کر کے زینبی نالے میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر 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 جاؤں گی بھیا میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا 18 برس کا علی اکبر بھی یہی ہے 18 برس کا علی اکبر بھی یہی ہے 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی یہی ہے خاک بسر فروا کا دل پر پامال بدن قاسم مستحب پامال بدن قاسم مستحب بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا کیا دن تھے کہ آباد تھا زہرا کا گلستان کیا دن تھے کہ آباد تھا زہرا کا گلستان یہ کس کی نظر کھا گئی سب ہو گیا ویران باقی نہیں اب کوئی نگہبان سب بھائی میرے ہو گئے بے جان مر جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا ارے وہ جوہر کو کہاں ہے جوہر کا پیچھے پڑا ہے لیک چاہیے ابھی دے دیں گے چھوڑ دیں گے میں کو بند کروں پھر کیوں آپ نے بولا کیا کروں یار مولا کے کام کے لیے
कोई कहाँ से याद है दूसरा तो दूसरा तो रखे ना उसको दूसरा मिला अब तो दूसरा है जो उन्हें तो इसलिए अब आए तो सोचना बाहर गया बाहर में तो रिश्ता जो उन्हें दिए रहे हैं दूसरा तो नहीं किसी नहीं बड़ा है भाई बाहर ले लो चलो मुस्तफा ने कल कल अभी तो मैं बोलती था किधर है आपके पास है कि नहीं है कौन ही नहीं उठा रहा है दूसरा बड़ा है दो ना डबल भी निकालो डबल भी निकालो मैं किसी मत हुआ